اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کی بدولت ہم اسلام، اپنے والدین اور ملک پاکستان کی خدمت کر سکیں، آمین بجاہ النبی الامین۔ الف لام میم، انہیں ہم کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اس سے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے لا ریب جس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ھدی للمتقین اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی الف لام میم، تو یہ قرآن کریم کی 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ رب العزت کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ رب العزت جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں 29 ایسی صورتیں ہیں جن کے سٹارٹ میں یہ آ رہے ہیں، کیا اللہ رب العزت کے علاوہ بھی ان کا علم کسی کو ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انوار التنزیل میں صورتوں کی ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں مزید ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود نہیں، اور اگر یہ راز نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر یہ غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت جب کلام فرماتا ہے نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، تو یہ بعید ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ رب العزت غیر مفید کلام نہیں فرماتا، یقیناً مفید ہے، یعنی کہ وہ کلام جس سے فائدہ ہو اور سمجھ میں آئے۔ کوئی ایسی بات جیسے کہ میں اگر آپ لوگوں سے کوئی ایسی بات کہتا ہوں تو وہ سمجھ میں آپ کی نہ آئے تو پھر اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلا تمثیل اللہ رب العزت کی بڑائی بہت ہی زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت جب نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس میں بغیر کسی شک و شبہ کے مفید کلام ہی فرمایا ہے، اور نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا علم رکھتے ہیں۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انوار تنزیل کے بعض نسخوں میں استاثر اللہ بعلمہ ہی ہے، اور استاثرہ کی ضمیر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور با مقصور پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے علم سے معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے، جو یہ معنی لیا گیا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ اور امام شیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ اللہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء اکرام کو ہے۔ انہیں اسی بارگاہ سے ان کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اور کبھی یہ حروف خود اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور گوہ اور ہرن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی اہل بیت اطہار اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ بات صحت سے ثابت ہے۔ بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ رب العزت کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا، یہ بات ہی محمل ہے، یعنی کہ جو نقطہ ہے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا، تو یہ بات کہنا ہی محمل ہے، اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی عالم دین یہ بات کہے تو یہ بات ہی محمل ہے۔ محمل کیا ہوتا ہے؟ کلمہ اور محمل، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا پانی مانی، تو جو پانی ہے یہ کلمہ ہے، وانی محمل ہے، یعنی کہ محمل کا مطلب ایسا لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے یعنی کلمہ سے مل کے کوئی اپنا معنی بیان کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو، ایسا کہنا ہی محمل ہے۔ کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی سمجھانا مقصود ہو تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا، جو مومن ہو وہ شک نہیں کر سکتا اس بات میں۔ اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے یا ان کو معرفت اس کی حاصل ہے، اور الحمدللہ امت محمدیہ میں ارباب ذوق بہت سارے موجود ہیں، اور جو ہم لوگ ہیں یعنی کہ میں پڑھنے والا، آپ سننے والے، آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو، اور اگر ہم میں سے کوئی اس کی مراد نہ جاننا یا پھر کوئی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو اس کی معرفت عطا فرما دے۔ لیکن اگر ہم اس کی مراد نہ بھی جانیں تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بہت سارے افعال کی حکمت سے واقف نہیں ہیں، جیسے کہ جمرات کی رمی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمل اور استواء وغیرہ، اور ان جیسے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جہاں پہ ہم اطاعت کرنا، سر تسلیم خم کرنا بس ہماری انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ آگے بیان فرمایا لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آیت کی حصے میں اللہ رب العزت قرآن مجید کا ایک وصف بیان فرما رہا ہے، اور یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہو جاتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت، متقینوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، متقی کا معنی بعض ترجمہ کرنے والے صاحبان نے متقی ہی لکھا ہے، جبکہ اس کا معنی ہے ڈر والے، جو ڈر جاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف جو بیان کیا گیا ہے، یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے
جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بادشاہوں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی، یعنی کہ ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے ڈرے انہیں ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو اللہ سے نہ ڈرے انہیں ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان جو ہے یا مومن جو ہے وہ اس سے ہدایت پا سکتا ہے، نہیں، کافر بھی پا سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع، جو مطلب ہم سمجھتے ہیں حقیقی نفع جو ہے وہ متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ہدی للمتقین یعنی کہ متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے۔ بزرگوں نے کیا فرمایا؟ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے، بس اسے تقوی کہتے ہیں۔ اب تقوی کے فضائل ہیں، قرآن مجید اور احادیث میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی جو ترغیب دی گئی ہے اور اس کی فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آل عمران کی ورس نمبر 102۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، وانتم مسلمون، اسلام کی حالت میں آئے۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سورہ احزاب کی ورس نمبر 70 اور 71۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کہ کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ آگے ہے جی یہ جو ہم نے پڑھا ہدی للمتقین، اس کے آگے مرتبے ہیں۔ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ
عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، متوسط لوگوں کا تقوی احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا، یہ خاص لوگوں کا تقوی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کفر سے بچنا، کہ کئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے خدا نخواستہ میں کفر کا مرتکب ہو جاؤں۔ اللہ تمام سامعین کو اس قسم کے کسی بھی گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ جیسا کہ یہ ہولی ہے، کرسمس ہے، دیوالی ہے، یہ منانا، یہ اس کو اچھا کہنا یا اس کو وش کرنا، یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اور یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس سے بندہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یا جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی ظالم کا ساتھ دے اس وجہ سے کہ میری وجہ سے اسے طاقت ملے، تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اب ظالم کا ساتھ کیسے، میں غیر سیاسی بات ہے لیکن حقیقت ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ فلاں حکمران آیا اور اس کے دور حکومت میں اتنے ظلم ڈھائے گئے، اب جو ظلم ڈھائے گئے ہم پھر دوبارہ اس حکمران کے ساتھ جا کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہمیں بالکل پتہ ہے کہ کوئی بھی بندہ حکمران ہے، حاکم وقت ہے، حاکم وقت کا کیا کام ہوتا ہے؟ حاکم وقت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی رعایا اس سے خوش ہو، لیکن اگر حاکم وقت کے ہوتے ہوئے کہیں پہ ظلم ہو، جبر ہو، زیادتی ہو، کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، کسی کا مال محفوظ نہ ہو، تو پھر وہ کس قسم کی حاکمیت ہے؟ ہم نے وہ حکمران بھی تو دیکھے نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 صوبوں سے زکوٰۃ بھی واپس آ رہی تھی، صرف واپس آنے کی وجہ کیا ہے؟ خود متقی تھے نا۔ اور ہم کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے؟ اس میرا سوالیہ نشان تمام سامعین سے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کا کوئی جواب معلوم ہو تو آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں، ہم آپ کے جواب کا خیر مقدم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح سے بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہ سے بچنا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ بد مذہبی سے بچنا دوسرا درجہ ہے، کبیرہ گناہ سے بچنا تیسرا درجہ ہے۔ چوتھے درجہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ سے بچنا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم سم ٹائم کسی کو ہیومیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر آوازیں کس رہے ہوتے ہیں جس سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمارا مسلمان بھائی یا بہن ہے اور ہم اس کی دل آزاری کرتے ہیں، اس کے اوپر آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، اٹ مینس کہ اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا ہے۔ شبہات سے پرہیز کرنا، شبہات مطلب جہاں پہ شبہ ہو کسی چیز کا کہ یار یہ کام کروں گا تو یہ گناہ ہو سکتا ہے، اس سے بچنا، یہ 5واں درجہ ہے۔ نفسانی خواہشات سے بچنا، بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں دل میں پیدا ہوتی ہیں اور ہم وہ پوری کر جاتے ہیں جو کہ اسلام نے الاؤ نہیں کی ہوتی ہیں، ان سے بچنا، یہ 6واں درجہ ہے۔ اور 7واں درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا جو اللہ سے دور لے جائے، اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔